سوال یہ ہے کہ پاکستانیوں کو روز نیا خواب دکھاتے ہیں، پھر اس کی تعبیر سناتے ہیں اور پھر یہ بتاتے ہیں کہ اگر ماضی میں کرپشن نہ ہوتی تو یہ خواب حقیقت میں بدل چکا ہوتا۔ اس لیے آئیں اور مل کر سابق حکمرانوں کو بددعائیں دیں، لعن طعن کریں اور جب تھک جائیں تو پھر سے کوئی نیا خواب دکھائیں گے، نئی کہانی سنائیں گے، کبھی نوکریوں کی بارش کریں گے، کبھی سمندر سے تیل نکالنے کی، اور کبھی یہ بتائیں گے کہ معدنیات اتنی ہیں کہ سارے قرض اگلے پچھلے سارے قرض اتار دیں گے۔ تو ٹرک کی 101 بتیاں جس کے پاس ہوں ان کو حکومت چھوڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہر کوئی ایوب خان نہیں ہوتا کہ حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کرے۔ ویسے بھی حکمران جماعت تو یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کو انہوں نے رائٹ ٹریک پہ ڈال دیا ہے۔ تھوڑی بہت مہنگائی ہے تو کیا ہوا؟ کوئی دیوالیہ تو نہیں ہونا؟ بے روزگاری ہے تو کیا ہوا؟ پہلے کون سا نوکریوں کی بارش ہو رہی تھی؟ بجلی اور گیس کے بلوں میں اضافہ تو ہر پچھلی حکومت نے کیا ہے۔ کون سی حکومت ایسی آئی ہے جس نے اقتدار میں آنے کے بعد کچھ چیزیں سستی کر دی ہوں یا گیس اور بجلی کے ریٹ کم کیے ہوں؟ ہمیشہ بڑھاتے ہی ہیں۔ کام تو بیوروکریسی پہلے بھی نہیں کرتی تھی، اگر کام کرتی تو ملک ترقی کر جاتا۔ اب نہیں کر رہی تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ لوڈ شیڈنگ کو مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ پچھلے حکومت ختم کر دی تو عوام سڑکوں پر کیوں نکلیں گے؟ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جس کرسی تک پہنچنے کے لیے 22 سال جدوجہد کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس کرسی کو کوئی محض اس بات پر چھوڑ دے کہ عوام پریشان ہے تو یہ صرف خام خیالی ہے۔ میں اپنے کپتان کا سب سے بڑا ناقد ہوں۔ بات حکومت کی کمزور کارکردگی کی ہو، بری گورننس کی ہو یا بڑھتی ہوئی مہنگائی کی، میں نے ہمیشہ میرے کپتان کو درست سمت دکھانے کی کوشش کی۔ تنقید میرا ایجنڈا نہیں بلکہ اپنے ناظرین سے کیا ہوا وعدہ ہے، یہ عوام کے لیے میرا فرض ہے۔ تنقید کے ساتھ ساتھ حکومت کے اچھے کاموں کی تعریف بھی میرا کام ہے، اس لیے میں کپتان کو ان کے اچھے کاموں کا کریڈٹ دینے سے بالکل نہیں گھبراتا۔ تو آئیں آج کپتان کی تعریف کرتے ہیں کہ میرے کپتان نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کے بل کو دونوں ایوانوں سے بڑے اچھے طریقے سے پاس کروا لیا۔ میرے کپتان نے اپنے بدترین مخالفوں کو اس قانون کی منظوری کے لیے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ آئیں آج کپتان کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں چھپے 8 لاکھ غیر مستحق اور جعلی لوگوں کو بے نقاب کیا۔ گریڈ 17 سے 21 تک ان کے 2500 سرکاری افسروں کو نکال باہر کیا جو جعل سازی سے اس پروگرام سے غریبوں، مستحق اور نادار لوگوں کا حق کئی سالوں سے کھا رہے تھے۔ آئیں آج کپتان کی تعریف کرتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں ٹورزم کے فروغ کو سر فہرست رکھا اور پاکستان کی خوبصورتی کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس طرح مشہور ٹریول ویب سائٹ نے ٹورزم کے حوالے سے پاکستان کو پہلے نمبر پر قرار دیا، اور آج فوربس نے اپنی رپورٹ میں پاکستان کو چھٹیاں گزارنے کے لیے دنیا کی 10 بہترین جگہوں میں ایک قرار دیا۔ آئیں آج کپتان کی تعریف کرتے ہیں کہ میرے کپتان نے پاکستان میں کاروباری ماحول بہتر بنانے کے لیے کام کیا اور ورلڈ بینک نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کی لسٹ میں پاکستان کو پہلے 10 ممالک میں شامل کر لیا۔ آئیں آج کپتان کی تعریف کرتے ہیں کہ میرے کپتان کی محنت سے معیشت نے استحکام کی طرف سفر شروع کر دیا اور ہماری برآمدات میں 5% اضافہ ہو چکا ہے۔ گیلپ کے مطابق سال 2018-19 میں پاکستان نے $5 ارب کے سافٹ ویئر برآمد کیے جو گزشتہ سال سے 8% زیادہ ہیں۔ آئیں آج کپتان کی تعریف کرتے ہیں کہ میرے کپتان کی محنت سے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 80% تک کمی آ گئی اور پاکستان میں براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں 111% اضافہ ہو گیا۔ دیکھیں، اگر کسی پرچے میں سے 2-4 ضمنی سوال حل کرنے سے کیا پورا پیپر پاس کیا جا سکتا ہے؟ پورا پرچہ پاس ہو سکتا ہے؟ ہاں صاحب کو 100 میں سے 100 نمبر لینے چاہیے، لیکن اگر صرف آپ نے 1-2 سوال حل کر لیے اور 5-10 نمبر لے لیے تو پھر تعریف کہاں سے بنتی ہے؟ ویسے بھی اپوزیشن کو ہاں صاحب نے خود اپنے ساتھ نہیں بٹھایا، جنہوں نے بٹھایا وہ سب کو معلوم ہے۔ ہماری تو خواہش ہے، دلی خواہش ہے کہ خان صاحب کی روزانہ تعریفیں کریں، لیکن اگر تعریفوں والے کام ہوں تو تعریفیں کریں۔ اگر خان صاحب معیشت کی خرابی کا ڈڈورا نہ پیٹتے، کرپشن کے نام پر سیاسی انتقام نہ لیتے، سرمایہ کار تاجر کو خوفزدہ نہ کرتے، اور آتے جو انہوں نے تجاوزات کے نام پر لوگوں کے چلتے چلاتے کاروبار تباہ کیے وہ نہ کرتے، 2-4 بیوروکریٹ کو پکڑ کر پوری بیوروکریسی کو مفلوج نہ کرتے، تو ان کی روز تعریفیں ہوتی۔ کس کو شوق ہے کہ حکومت میں تنقید کرے؟ پرائم منسٹر اس کی بھینسیں اور گاڑیاں بیچنے کو اگر خاصا ترقی نہ سمجھتے
اور جاپان اور جرمنی کی سرحدیں نہ ملاتے، انڈوں، مرغیوں، کٹوں کے کاروبار متعارف کرانے کی بجائے بینکوں کا انٹرسٹ ریٹ کم کر کے گھریلو صنعتوں کے لیے سرمایہ فراہم کراتے، 1 کروڑ نوکریوں اور سمندر سے تیل نکالنے کی بتیاں نہ جلاتے اور حقائق کو سامنے رکھ کر کام کرتے، قوم سے سچ بولتے، لوگوں کو خواہش، سفارش اور زندگی بنیاد پر عہدوں پر نہ بٹھائے رکھتے بلکہ میرٹ پر عہدے دیتے، عوامی نمائندوں سے حکومت چلاتے، تو پھر روز تعریفیں ہو سکتی تھی۔ لیکن 100 نمبر کے پرچے میں سے اگر 5 نمبر یا 10 نمبر لے لیے جائیں تو آپ ہی بتائیں کیا اس پہ تعریف بنتی ہے؟ خیال میں انہیں ایک اگلے 2-3 سال کا اسپیس نہیں ملے گا ڈیلیور کرنے کے لیے 2023 کے انتخابات تک؟ دیکھیں، پہلے آرمی چیف کی ایکسٹینشن صرف ایک پارٹی نے کرنی تھی، اب پوری پارلیمنٹ نے کی ہے۔ تو اگر ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے اپنے بیانیے سے انحراف کیا ہے، لیکن دوسری طرف اس کا دوسرا نظریہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک طرح سے اس آرمی چیف کی توسیع کے لیے ووٹ دیا ہے اور یوں سمجھیں کہ یہ متفقہ پارلیمنٹ نے توسیع دی ہے۔ اب اسی طرح جو میرا یہ خیال ہے کہ اب آرمی چیف بھی صرف ایک سیاسی جماعت کو سپورٹ دیتے ہوئے ہچکچائیں گے، اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ اگر اس کو بہت گہری نظر سے دیکھا جائے تو یہ جو ترمیم ہوئی ہے اس کے بعد سے ملک کا سیاسی منظرنامہ بہت بدل جائے گا، اپوزیشن کو سپیس ملنی شروع ہو جائے گی اور حکومت کی سپیس کوئی مانے یا نہ مانے، خان صاحب کو لانے والے حکومت کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے۔ یہ بات خان صاحب کو یا تو خود سمجھ آ گئی ہے یا پھر انہیں سمجھا دیا گیا ہے کہ صرف اپوزیشن کا باجا بجاتے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ 1-1.5 سال تو آپ نے ادھار لے کر ادھار چکا دیا، لیکن دوسرا سال اس طرح سے گزارنا مشکل ہوگا۔ معیشت آئیڈیل نہیں ہوئی، خان صاحب نے معیشت کی خرابی کا ذمہ دار نیب کو قرار دے کر خود کو نیوٹرل کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے۔ خان صاحب کو اب یاد آیا کہ نیب کی پکڑ دکڑ سے حالات خراب ہوئے، حالانکہ خود خان صاحب اور ان کے وزراء نے نیب پر دباؤ ڈال رکھا تھا اور لگتا یوں تھا کہ نیب سے پہلے وزراء کو خبر ہوتی ہے کہ کون پکڑا جائے گا۔ وزراء علن اعلان بتاتے تھے کہ اب یہ پکڑا جائے گا، وہ پکڑا جائے گا، اور اس سے بھی 2 ہاتھ آگے خود خان صاحب نے کام کیا۔ جب ملکوں جا کر انہوں نے کرپشن کا ڈھڈورا پیٹا، سابق حکمرانوں کو دنیا کی نظروں میں زیرو کرنے کے لیے، مائنس کرنے کے لیے، نظروں سے گرانے کی کوشش میں اپنی معیشت کا ستیہ ناش کر لیا، تو خان صاحب کے اپنے بیانات نے معاشی حالات کو جتنا نقصان پہنچایا اس کا تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، اس کی بھرپائی نہیں ہو پا رہی۔ اب خان صاحب نے نیب کے قوانین میں ترمیم کا فیصلہ کیا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید نیب کے قوانین بدلیں گے تو سرمایہ کار ٹھیک ہو جائے گا، سرمایہ کاری آ جائے گی، بیوروکریٹ ٹھیک ہو جائیں گے، کام چل نکلے گا، معیشت بڑی آئیڈیل ہو جائے گی، کاروبار چل نکلیں گے، معاشی ماحول ٹھیک ہو جائے گا۔ تو میرے نزدیک یہ بھی خام خیالی ہے۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد کاسمیٹک میئرز لینے سے نہیں بڑھتا، ماحول ٹھیک ہونے سے بڑھتا ہے، ماحول آئیڈیلائز ہوتا ہے، پالیسیاں ٹھیک ہونے سے سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ یہ بات خان صاحب کے خیر خواہوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بھی کاسمیٹکس میئر ہے، ڈم ٹپاؤ کام ہے، اس لیے اب اپوزیشن جماعتوں کو کم از کم لوپ میں لے لیا گیا ہے اور تیاری شروع کر دی گئی ہے
بیک اپ پلان پر عمل شروع ہو چکا ہے اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آپ سیاسی حالات میں تیزی سے تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں.